السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آج ہماری ایک ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چھوڑ دیا ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے شروع کر دیے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنی زندگی کے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ آج سے میں شروع کر رہا ہوں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کون کون نشانیاں ہیں۔ تو آج سب سے پہلی قیامت کی نشانی کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے اور اسی پر ڈسکس کریں گے۔ تو یاد رکھیں، قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لوگ نماز کو ضائع کرنے لگیں گے، نماز کو چھوڑنے لگیں گے۔ دوستو، ایک وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے کے طور پر، گفٹ کے طور پر مسلمانوں کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا اور سب سے پہلے 50 وقت کی نمازیں دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آنے جانے سے آخر میں 5 وقت کی نمازیں رہ گئی، لیکن ثواب 50 کا رکھا گیا۔ الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر آئے، صحابہ کرام نے اس کو سینے سے لگایا اور اس پر پابند رہے۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض عین ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ سخت گنہگار ہوتا ہے۔ اسی پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہم لوگ ذرا سے بات پر بہانے بناتے، زیادہ دن کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، ہندوستان میں ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی جب وفات ہوتی ہے تو ایک بڑا مجمع آپ کے جنازے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ جنازے کی نماز میں پڑھاؤں، لیکن مجمع سے ایک آدمی نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کے اندر 4 خوبیاں ہو وہ جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ حضرت نے وصیت کی ہے، بابا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جس کے اندر 4 خوبیاں ہو وہ میری جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی یعنی بالغ ہونے کے بعد کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، یعنی ہمیشہ تکبیر اولیٰ کا پابند رہا ہو۔ علماء کرام جانتے ہیں بڑا سخت ہے، یعنی نماز کے شروع سے اللہ اکبر سے شروع سے آخر تک نماز میں شامل رہنا۔ تو جس شخص کی تکبیر اولیٰ زندگی بھر فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی کبھی بالغ ہونے کے بعد تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم عورت کو، غیر محرم لڑکی کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اتنا عبادت کا پابند ہو کہ کبھی اس کی عصر کی جو 4 سنتیں غیر موقدہ ہے اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ عصر کی نماز سنت کبھی بالغ ہونے کے بعد فوت نہ ہوئی ہو۔ یہ 4 بڑی کڑی شرط تھی۔ تمام مجمع خاموش ہو گیا، سب کو صاف سن گیا کہ اب کون اس کی جنازے کی نماز پڑھائے۔ چنانچہ جب کافی دیر گزرنے کے بعد لوگوں کی امید ہو گئی کہ اب کوئی مجمع سے نہیں نکلنے والا، ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر نکلا اور انہوں نے حضرت کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کہا کہ میں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ 4 خوبیاں میرے پاس موجود ہے۔ اور انہوں نے ایک بات کہی کہ خواجہ صاحب، آپ تو خود دنیا سے چلے گئے لیکن میرا پردہ فاش کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہ بادشاہوں کا دور تھا۔ بادشاہ بھی نماز کے اتنے پابند تھے، تقوی و طہارت کے پابند تھے، تو پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنا دیا تھا۔ پوری دنیا کی حکمرانی ان کے ہاتھوں میں سپرد کر دی تھی۔ آج بھی مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ اللہ سے جڑنے کے لیے سب سے پہلے نماز کا پابند ہو جائے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ 72 نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں لوگ نماز کو چھوڑنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور خود بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہم کل دوسری قیامت کی نشانی کیا ہوگی اس پر ڈسکس کریں گے۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔